ابھی وزیر خارجہ افغانستان کا دورہ ملتوی ہوا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا. میرے خیال میں ہم سے کوئی تھوڑی سی کوتاہی ہوئی ہے. ایک بڑا معروف عالمی ادارہ ہے، اس نے تو یہاں تک کلیم کیا ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی دورہ پلان میں تھا ہی نہیں اور پاکستان نے جو ہے وہ خود سے اعلان کر دیا تھا. پھر یہاں پر ایک تاثر یہ پھیلایا گیا ہے کہ شاید اقوام متحدہ نے اعتراض کیا ہے. اس ڈر کا سب کبھی کبھی بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. اگر امریکیوں کی کوئی رپورٹ آتی ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ ٹی ٹی پی کے ہزاروں لوگ افغانستان میں ہیں. کے پی کی حکومت جو ہے ان کے کردار پہ بہت زیادہ سوالات ہیں. بلوچستان اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. افغان مہاجرین کا مسئلہ تو ایک سٹیج پہ تو آپ نے حل کروانا ہے نا. بالکل. پاکستان نے جو کیا ہے گڈ ول وہ دنیا کی اس میں مثال نہیں ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں اسامہ قذافی اور ایچ ٹی این اردو کے ایک نئے پوڈ کاسٹ کے ساتھ ہم دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. پاکستان اور افغانستان دو قریبی ہمسایہ ممالک ہیں اور ایک طویل تاریخ ہے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کی، جہاں پر بہت برادرانہ تعلقات بھی کہیں کہیں رہے ہیں تو وہیں پر بہت سے معاملات ایسے بھی ہیں جن پر ہمیشہ سوالات اٹھتے رہے ہیں. اور اگر ہم یہ کہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات کبھی بھی شاید مثالی نہیں رہے تو یہ بات بھی غلط نہیں ہوگی. اور لیکن یہ ایک بہرحال افغانستان ہمارا ایک برادر اسلامی ملک ہے اور اس کے ساتھ تعلقات کو ہم کبھی بھی پس پش نہیں ڈال سکتے، کیونکہ وہ جغرافیائی لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں، وہ سیاسی لحاظ سے بھی ہمارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہیں. اور اس وقت جو ہمارے آج کے مہمان ہیں طاہر خان صاحب سینئر صحافی ہیں، بی بی سی پہ سے بھی وابستہ رہے ہیں اور دیگر عالمی اداروں کے ساتھ وہ کام کرتے رہے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ماہر ہیں افغان امور کے. افغانستان کے ساتھ ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کے حوالے سے ان کے تجزیے نہ صرف پاکستان میں اور افغانستان میں معروف ہیں بلکہ وہ دنیا بھر میں اس حوالے سے اپنے تجزیات کو لے کر مشہور ہیں. تو السلام علیکم طاہر خان صاحب. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا اور آپ ہمارے پاس تشریف لائے. پچھلے کچھ عرصے میں ریسنٹ پاسٹ میں ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان تعلقات میں غیر معمولی پیش رفت ہوئی ہے. ہمارے بہت اہم جو وزرات ہیں انہوں نے وزٹ کیا ہے کابل کا. ہمارے ڈیپیوٹی فارن منسٹر جو ہیں، ڈیپیوٹی پرائم منسٹر ہیں، فارن منسٹر ہیں ساکھ ڈار صاحب، وہ گئے، ان کے ساتھ وزیر ریلوے گئے. پھر اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ محسن نقوی صاحب نے بھی وہاں کا وزٹ کیا اور پھر وہاں سے بھی ڈیلیگیشنز جو ہیں وہ یہاں پر آتے رہتے ہیں. پچھلے دنوں بھی ٹریڈ کا ایک وفد آیا ہوا تھا. اور اس کے علاوہ پچھلے ٹائم میں جو ہے وہ دونوں نے اپنے اپنے جو اسپیشل ریپریزنٹیٹیوز تھے ان کو سفیر کے عہدے پر ترقی بھی دی ہے. تو یہ جو ایک غیر معمولی پیش رفت دیکھنے میں آ رہی ہے، اس کے پیچھے وجوہات کیا ہیں اور آپ اس ساری پیش رفت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ. سب سے پہلے وجوہات پہ بات کریں گے. آپ کا سوال کئی حصے ہیں. میرے خیال میں دونوں شاید اس پہ اب متفق ہوئے ہیں کہ انگیجمنٹ جو ہے وہی واحد راستہ ہے کہ اگر پاکستان میں تشویش ہے، سیکیورٹی پرابلمز ہے، مسائل ہیں، تو افغانستان کے ساتھ بیٹھ کر کے بات کرنی چاہیے. گو کہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ بار بار ملاقاتیں ہوتی ہے اور گزشتہ 4 سالوں میں، لیکن جو پاکستان کا جو مین سیکیورٹی جو خدشات ہیں وہ کافی حد تک قائم ہیں. تو اس وجہ سے پھر بھی آپ کے لیے دوسرا راستہ نہیں ہے، کیونکہ طاقت کے استعمال سے مسائل پھر پیچیدہ ہوتے ہیں اور خدشات پاکستان کے جینون ہیں، دیگر کے بھی ہے، چین کے بھی ہے، ازبکستان کے بھی ہے، تاجکستان کے بھی ہے، ایران کے بھی ہے، روس کے بھی ہے. لیکن انہوں نے انگیجمنٹ کو یعنی ترجیح دی ہے، پرائیورٹی دی ہے، اور میرے خیال میں وہ اچھی پالیسی ہے، کیونکہ آپ جب کسی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کی بات ضرور سنی جاتی ہے. کچھ چیزیں ہیں جو تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے، وقت لیا جاتا ہے. تو میرے خیال میں دونوں نے یہ محسوس کیا ہے کہ انگیجمنٹ، بیٹھنا، مذاکرات کرنا یہی واحد حل ہے. ابھی وزیر خارجہ افغانستان کا دورہ ملتوی ہوا ہے اور نہیں ہونا چاہیے تھا. اس میں میرے خیال میں کہ ہم سے کچھ تھوڑی سی شاید کہ کوتاہی ہوئی ہے، کیونکہ جو ایک موقف سامنے آ رہا ہے کہ یونائٹڈ نیشن نے اجازت نہیں دی، کیونکہ وہ پہلے تو آئے ہیں نا، 2 مرتبہ آئے ہیں. اور ابھی چین گیا تھا مئی میں، پھر جون میں ترکی گیا تھا. تو بہرحال وہ ایک اجازت لینی پڑتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ محسن نقوی کا دورہ آپ نے کہا بالکل وہ اہم دورہ تھا، اور پاکستان بلکہ اچھی پالیسی ہے کہ آپ نے وزیر خارجہ کو بھیجا. اپریل 19 کو وہ گئے ہیں، محسن نقوی صاحب گئے ہیں، تو اپنی بات پاکستان نے کی ہے، انہوں نے اپنی بات کی ہے.
لیکن مسائل اتنے پیچیدہ ہے، مشکل ہے کہ ایک دو دورے میں نہیں ہو سکتا. انگیجمنٹ جب ہو تو پھر مسئلے حل ہو سکتے. تو بہرحال میرے خیال میں یہی پالیسی جاری رہنی چاہیے. آپ نے خود بات کی اور میں اسی حوالے سے بات کرنا بھی چاہ رہا تھا کہ جو سراج الدین حقانی صاحب تھے انہوں نے پاکستان آنا تھا اور ان کا دورہ ایک دن قبل یہ اعلان ہوا کہ وہ امیر خان متقی نے، وزیر امیر خان متقی صاحب نے. یہ بھی بات چل رہی ہے کہ اس کے بعد جو ہے شاید سراج الدین حقانی صاحب کا دورہ بھی متوقع تھا. لیکن اگر ہم امیر خان متقی صاحب کی بات کریں تو ان کے دورے کی منسوخی کی اصل وجوہات کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہی ہیں کہ یو این کی طرف سے اجازت نہیں ملی؟ کیونکہ کچھ ایک بڑا معروف عالمی ادارہ ہے، اس نے تو یہاں تک کلیم کیا ہے کہ شاید اس طرح کا کوئی دورہ پلان میں تھا ہی نہیں اور پاکستان نے جو ہے وہ خود سے اعلان کر دیا تھا. لیکن بہرحال ایسا تو نہیں تھا کیونکہ اس کا اعلان امیر خان متقی صاحب خود پہلے کر بھی چکے تھے. تو دورے کی منسوخی کی اصل وجوہات جو آپ کی نظر میں ہیں وہ کیا ہیں؟ کچھ چیزیں تو اگر آپ کو بتاؤں تو پھر آپ کے لیے مشکل ہوگا. یہ تو خیر درست نہیں ہے کہ دورہ نہیں تھا. میرے پاس افغان سفارت خانے کا ایک دعوت نامہ ہے جو جس دن اس نے آنا تھا 4 اگست کو، اسی شام کو سیاسی اور مذہبی رہنماؤں کو جس ہوٹل میں اس نے ٹھہرنا تھا وہاں پر شام کو کھانا رکھا تھا. اور وہ میں شیئر کروں گا آپ کے کولیگ کے ساتھ وہ دعوت نامہ. تو آنا تو اس نے، اور اس میں یہ لکھا ہے کہ یہ جو پروگرام ہے یہ پاکستانی وزارت خارجہ سے کوارڈینیشن ان رابطوں ان کے مشوروں کے بعد رکھا گیا ہے. ویسے یہ اصول ہے سفارتی کہ جب کوئی گیسٹ آتا ہے تو آپ نے جو بھی خود کرنا ہے تو وہ ان کے مشاورت سے. تو دورہ تو تھا. کیوں ملتوی ہوا ہے؟ وجوہات پاکستان کا یہ موقف ہے کہ تکنیکی وجوہات کی بنا پر، اس کی تفصیل نہیں بتائی. پھر یہاں پر ایک تاثر یہ پھیلایا گیا ہے کہ شاید اقوام متحدہ نے اعتراض کیا ہے. ویسے یہ تو بات ایک لحاظ سے درست ہے کہ ان پہ پابندیاں ہیں، اور میں نے خود اس پہ خبر بھی کی ہے. تو سیکیورٹی کونسل کے ویب سائٹ پہ اگر آپ جاتے ہیں کہ اس سال کتنے لوگوں کو ویور ملی ہے، اجازت ملی ہے، تو اس میں ان کا بہت زیادہ ہے. ویسے وزیر خارجہ کا وہ مخالفت نہیں کرتے کیونکہ ان کا تو کام ہی اسی طرح کا ہے کہ دورے زیادہ ہوتے ہیں. تو اس وجہ سے یہ اب مجھے نہیں پتا، لیکن میں نے سنا ہے اور ذمہ دار لوگوں سے سنا ہے اور ایک سے زیادہ لوگوں سے سنا ہے کہ امریکہ نے اعتراض کیا تھا اس دورے پہ. لیکن میرے پاس ایک کنفرم وہ نہیں ہے آفیشیل آن دی ریکارڈ، لیکن جن لوگوں نے مجھے کہا ہے اس پہ میں اعتبار کر سکتا ہوں. اب امریکہ نے اعتراض کیا ہے تو غلط کیا ہے. امریکہ خود طالبان کے ساتھ انگیج کر رہا ہے. 3 مہینے پہلے زلمے خلیلزاد سابق جو نمائندہ خصوصی ہے اور ان کے ساتھ جو ٹرمپ انتظامیہ کا جو ہوسٹیج ہے ان کے لیے نیگوشیٹر، وہ دونوں آئے تھے، کابل آئے تھے، کیونکہ طالبان کی اب یہ پالیسی ہے کہ اب ہم ہر وقت امریکیوں سے ملنے قطر نہیں جائیں گے. تو لہٰذا وہ آ گئے تھے کیونکہ امریکی بھی انگیجمنٹ چاہتے ہیں. اعتراض ان کو بالکل وہ خفا ہے، طالبان سے ناراض ہے، 2 ہم واحد، کافی ساری چیزوں میں ان کے تحفظات ہیں. لیکن وہ کہتے پھر بھی بیٹھنا تو ہے نا، بیٹھنا تو ہے نا. تو وہ آ گئے تھے اور طالبان نے اس دورے کے دوران 2 امریکی بھی ایک دن اور ایک دن بعد میں رہا کر دی، کیونکہ ایز اے رسپیکٹ ان کو نا. اور وہاں پر پتہ کیا ہوا ہے ان ملاقاتوں میں، اس کے بارے میں جو میری بعد میں کابل میں بات ہوئی ہے، تو طالبان نے اسے ایک ڈیمانڈ ٹائپ کیا ہے کہ بھائی آپ ہمیں وہاں پر ایک کونسلیٹ کی اجازت دیں، کیونکہ ہزاروں افغان ہیں نا وہاں پہ. تو پھر ضرورت پڑتی ہے نا، کاغذات کی پڑتی ہے کہ ایجوکیشن ڈاکومنٹس ہوتے ہیں. تو ہمارا امریکہ نے بھی وہ نہیں دی اجازت. تو میرے خیال میں امریکہ نے اگر وہ دیا ہے تو ایک تو ہمیں ماننا نہیں چاہیے. کہتے ہیں ہمارے اپنے انٹرسٹ ہے، پاکستان کے اپنے انٹرسٹ ہے. اور جب وزیر خارجہ ہمارا وہاں جا سکتا ہے، نائب وزیر اعظم ہمارا وزیر داخلہ جا سکتا ہے، اور اسی دورے سے پہلے ان کے کامرس منسٹر آئے تھے پھر ابھی اسی دورے سے 2 دن پہلے پاکستان افغانستان کا جو ترجیحی تجارتی معاہدے وہ اس پہ دستخط ہو گئے ہیں. کچھ وفود چپکے سے بھی آتے جاتے ہیں نا. تو مطلب ہے کہ یہ اگر امریکہ نے اعتراض کیا بھی ہے تو ہمیں تو اپنے ملک کے اس کو دیکھنا ہے نا، اور ان کو دلائل دینے ہیں. اگر ان کا اعتراض بھی ہو تو آپ ان کے بتائیں. میرا یہی سوال تھا کہ اگر امریکہ پاکستان کے وہاں جانے پر اعتراض نہیں کر سکتا، اگر وہ اس طرح کے معاہدات پر اعتراض نہیں کر سکتا، تو پھر ان کے یہاں آنے پر امریکہ کا اعتراض کیوں ہوگا؟ مطلب غلط ہے نا، غلط ہے. کیونکہ ہمیں ضرورت تھی اس دورے کی. یہ 19 اپریل کو جب نائب وزیر اعظم گئے تھے، انہوں نے اس دورے کی دعوت خود دی تھی جو انہوں نے قبول کیا تھا. اور ویسے بھی ایک روایت ہے
سفارتی اس میں اصول میں کہ جب ایک دورہ ہوتا ہے ایک سائڈ سے تو دوسرا پھر ایک ہوتا ہے اس میں نا. ایران کا بھی ہم نے اگزامپل دیکھی کہ ہمارے وزیر اعظم گئے تھے تو صدر آئے, وہ ایک وہ ہوتا ہے نا. تو لہٰذا امریکہ کو یہ دیکھنا پڑے گا آپ کے اختلاف سے. ہم تو بھی خوش نہیں ہیں نا ان سے, ہم افغان طالبان سے خوش تو نہیں ہیں اس کی حکومت سے. اچھا سر, آپ نے خود ہی بات کی کہ پاکستان جو ہے وہ طالبان کی حکومت سے خوش نہیں ہے. جب یہ سارا سلسلہ چل رہا تھا اور جب باتیں چل رہی تھی کہ اب طالبان کنٹرول سنبھالنے لگے ہیں تو بڑی امیدیں تھیں پاکستان کو, نہ صرف پاکستان کے جو مقتدر حلقہ ہے اس کو بلکہ عوام کو بھی کہ شاید اب تعلقات میں کوئی بہتری آئے گی. لیکن جو سلسلہ ان کی حکومت سنبھالنے کے بعد تھا وہ اس کے بالکل برعکس نکلا کہ ہماری طرف جو حالات ہیں وہ مزید کشیدہ ہو گئے. کیا وجہ تھی کہ کیوں وہ امیدیں پوری نہیں ہوئی, اور کیا مسائل کیا ہیں, ان کی خوبیاں کیا ہیں, خامیاں کیا ہیں, اگر ہم اس پر بات کریں؟ اس میں دو چیزیں میں صرف آپ کو مثال دوں گا. فیض حمید صاحب جب گئے تھے سابق ISI کے سربراہ ستمبر میں, اس وقت کافی سارا اس پہ بڑا ایک ہوا کہ چائے کا پیالہ افراں یہ وہ نا, یہ ساٹھ کا صاحب کبھی کبھی بھی ذکر کرتے ہیں کہ جی پاکستان کو بڑی بھاری قیمت ادا کرنی پڑی. ایسا کچھ نہیں ہے. میں خود اس ہوٹل میں موجود تھا کیونکہ صحافی کافی سارے گئے تھے. جب یہ آئے پتہ چلا کہ آ رہے ہیں تو وہاں ان کو لوگوں نے روکا, فوراً میڈیا نے روکا. ہمیں تو منع کر دیا کہ بھائی نہ ویڈیو نکالے, یہ کرے نہ وہ کرے. اس وقت جب وہ گئے تھے بعد میں نے پوچھا, وہاں پہ سفیر تھے منصور خان صاحب اور دیگر لوگ تھے, تو انہوں نے کہا کہ یہ تشویش پاکستان کو اس دن سے تھی جب طالبان نے ٹیک اوور کیا کہ یہ مسئلے پیدا ہوں گے جو آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں. یہ مسئلے پیدا ہونے ہیں کیونکہ پاکستان, اور یہ تو فیکٹ بھی تھا نا کہ جب پاکستانی طالبان افغان طالبان اکٹھے مطلب ہے کہ اتحادی ہیں اور بیعت والی بھی سلسلہ اس وقت تھا. اب تو خیر دیگر بھی کافی سارے اس میں دلائل آ گئے ہیں, لیکن یہ خدشہ تھا اور وہ خدشہ درست ثابت ہوا جو آپ جو بات کر رہے ہیں. پھر دوسری بات میں آپ کو مثال, یہ ذاتی مثال ہے, مناسب نہیں ہوتا بندے اپنا ذاتی بات کرے, لیکن صرف تھوڑا سا آپ کو بتاتا ہوں جو آپ کا سوال ہے. میں سراج الدین حقانی صاحب سے 2022 جون میں ملا. اس وقت مذاکرات ختم نہیں ہوئے تھے. PDM کی حکومت بن گئی تھی, عمران خان صاحب حکومت اپریل میں ختم ہو گئی تھی, لیکن کچھ مہینے جاری رہا, بلکہ غالباً 5 یا 6 جولائی کو لاسٹ ایکسیشن ہوئی تھی کابل میں. اتفاق سے میں بھی اس وقت بھی کابل میں تھا کیونکہ اگست میں ان کی طالبان کی اینیورسری ہوتی ہے نا, تو اکثر صحافی جاتے ہیں جولائی اور کہ وہ اس کے لیے رپورٹنگ کریں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ جب وہاں جنگ ختم ہوئی تو ایک سوچ تھی تمام جو لیڈرشپ تھی افغان طالبان کی کہ یہ پاکستان میں بھی یہ سلسلہ ختم ہونا چاہیے, کیونکہ ان کو معلوم تھا کہ اگر یہ سلسلہ جاری رہا تو جس طرح فیض حمید کی میں نے بات کی تو ان کو بھی یہ احساس تھا کہ تعلقات میں بڑی ایک مشکل پیدا ہوگی. تو ان کی سوچ بھی درست تھی. پھر انہوں نے اس لیے میزبانی کی TTP کی اور پاکستانی ریاستی اداروں کی, لیکن وہ ناکام ہو گئے کیونکہ وہ جو کنڈیشنز تھی TTP کی وہ یہاں تو پھر یہاں ان کے جو مطالبات تھے کہ آپ TTP کو ختم کریں, آپ آئین کو مانیں گے, آپ پاکستان آئیں گے, ایز اے عام سٹیزن آئیں گے, آپ نے عدالتوں میں فیس ہونا ہے, آپ کے لوگ اس وقت رہا ہوں گے جب ان کی کیس, یہ ساری چیزیں. تو بہرخیر وہ ناکام ہوئی. مسئلہ اصل میں بعد میں جو پیدا ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ کیوں یہ مسئلہ حل یہ حل ہونا چاہیے افغان طالبان کو. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ 100% یہ ان کا مسئلہ ہے, TTP کا مسئلہ ہمارا ہے, اور مشکل مطلب ہے کہ ہمارا رول زیادہ ہے, لیکن آپ افغان طالبان کے رول کو صفر نہیں کر سکتے, بروزمہ نہیں ہو سکتے. یہ صرف پاکستان کا نہیں, میں اکثر کہتا ہوں نا کہ پاکستان اگر کہتا ہے کہ TTP اور حافظ گل بہادر اور تیسرا چوتھا یہ ادھر ہے, آپ ان کو چھوڑ دیں, ان کو نہ مانیں. لیکن یونائٹڈ نیشن کی رپورٹ آپ دیکھیں, اگر امریکیوں کی کوئی رپورٹ آتی ہے اس کو آپ دیکھیں تو وہ بھی تو کہتے ہیں نا کہ TTP کے ہزاروں لوگ افغانستان میں ہیں. تو لہٰذا یہ مسئلہ جو ہے, اور ہم کہتے ہیں کہ افغان طالبان اب حکومت میں ہے, اب وہ گروپ نہیں ہے, اب وہ پورا افغانستان میں کنٹرول میں ہے. گزشتہ جو حکومت تھی وہ پورا افغانستان کنٹرول نہیں تھا 96 سے 2001 تک. اس وقت آپ کے تمام سرحدات آپ کے کنٹرول میں ہیں, یہ ساری چیزیں. تو لہٰذا ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ پاکستان اگر آپ سے ناراض ہے, دوسروں کو تشویش ہے, یہ آپ نے دور کرنے ہیں, یہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے ایز اے اسٹیٹ. ریاست تو ہے نا, ٹھیک ہے, صرف روس نے تسلیم کیا ہے, لیکن حکومت تو ہے نا. گو کہ وہ ایک ویسے آئے ہیں, دوحہ معاہدے کے بیس پہ بھی نہیں آئے. تو میرے خیال میں پاکستان کی خدشات کو دیکھنا پڑے گا, اور جتنا ان کا رول بنتا ہے اس کے لیے وہ ادا کرنا پڑے گا, ورنہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات اسی طرح رہیں گے. اچھا سر, ہم آتے ہیں خیبر پختونخوا کے اوپر.
ظاہر سی بات ہے کہ پاک افغان تعلقات میں جو صوبہ یا جو ایریا سب سے زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے وہ خیبر پختونخوا ہے. اس وقت جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے وہ کہاں کھڑی ہے؟ میں اگر ہم اس بعد میں بات کریں گے کہ وہ ٹی ٹی پی کو لے کر کہاں کھڑی ہے، وہ گورننس کو لے کر کہاں کھڑی ہے، ان کے کیا مسائل ہیں، کرپشن کی باتیں ہو رہی ہیں اور کیسز ان کے سامنے آ رہے ہیں. پھر جو اس وقت ایک پورا ملک کا ایک سیاسی منظرنامہ بنا ہوا ہے وہ بھی کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. تو کے پی کے کی گورنمنٹ کو اگر میں یہ کہوں کہ اس وقت آپ کی کہاں دیکھتے ہیں تو آپ کی نظر میں وہ کہاں ہیں؟ کے پی کی حکومت جو ہے خیبر پختونخوا کی، وہ ان کے کردار پہ بہت زیادہ سوالات ہیں، سنجیدہ سوالات ہیں. سنجیدہ سوالات. چلو اب تھوڑا سا نمک مرچ ڈال لیکن سوالات اس لیے ہے کہ جو سیکیورٹی کا مسئلہ ہے، مثلا جس طرح ہم نے کہا کہ وہاں دھماکہ ہوا ہے وانا میں، اور پولیس کی ذمہ داری ہے، حکومت کی ذمہ داری، اس طرح مؤثر کردار اس کا نہیں آ رہا. پھر وہاں پر وزیر اعلیٰ ایک بات کرتا ہے ایک دن، پھر دوسری بات کرتا ہے، ان کے دیگر وزراء بھی ایک بات کرتے ہیں، کبھی دوسری بات کرتے ہیں. تو ایک ڈویژن ہے. اور یہ جو ابھی اے پی سی ہوا ہے اور اس میں 3 اہم پارٹیاں نہیں گئی، یہ جانا چاہیے تھا ان کو. لیکن میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے یہ جو کلچر اپنایا ہے یہ انہوں نے پروموٹ کیا ہے کہ بھائی ہم نے نہیں جانا. تو سیاست بالکل ہونی چاہیے، ہم ڈیموکریٹک کنٹری ہے، مشکلات ہے، مسائل ہے، وہ ہے. لیکن اگر آپ نہیں جائیں گے، ایک قومی ایشو پہ نہیں بیٹھیں گے تو پھر مسائل کا حل کیسے نکلے گا؟ ایک تو یہ ایشو ہے کہ ان کا رول سیکیورٹی کے حوالے سے بھی ذرا کمزور ہے، اور پالیسی میں بھی کلیئرٹی نہیں ہے. کلیئرٹی ہونی چاہیے، کوآرڈینیشن ہونی چاہیے مرکز سے بھی. دیکھو نا، یہ پاکستان کی تاریخ ہے کہ اگر پنجاب میں ماضی میں بھی ایک پارٹی کی حکومت ہوتی تھی، مرکز میں دوسری، تو مسائل ہوتے تھے. لیکن جو نیشنل ایشوز ہے اس کے لیے آپ نے اکٹھے ہونا ہے. بالکل. کیونکہ صوبوں کی مرکز سے وہ اگر آپ اس کو وہ کریں گے، الگ دیکھیں گے، تو پھر وہ نہیں. اور پھر ہمارے کلچر میں تو، سیاست میں تو یہ ضد و ہٹ درمی والا سلسلہ تو ہے نا. بالکل. اور سب کرتے ہیں، یہ نہیں کہ بس ایک کر دوسرا نہیں کرتا. تو لہذا ان کے مسائل ہے. کرپشن کا آپ نے کہا، کیونکہ میں زیادہ اسلام آباد میں ہوں تو خیبر پختونخوا میں نہیں ہوتا، تو کرپشن کی بالکل وہاں سے تو میں جب جاتا ہوں نا مردان یا پشاور، تو ہم ظاہر بات ہے رشتہ دار ہے، دوست ہے، لوگوں سے ملتے ہیں، بات کرتے ہیں. تو کرپشن اس حکومت میں اکثر لوگ بات کرتے ہیں. میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے کہ لیکن ہم لوگوں سے سنتے ہیں، سرکاری ملازمین سے بھی سنتے ہیں. پی ٹی آئی کی جو پچھلی حکومتیں تھی اس میں کرپشن کا ایلیمنٹ نہیں تھا، لیکن اب ہر بندہ کہتا ہے. بالکل. اور ایک چیلنج رہے گا، کیونکہ لوگوں نے اگر آپ کو ووٹ دیا ہے تو اگر یہ والا سلسلہ امن بھی نہ ہو، آپ کی درمیان میں ایک ڈویژن بھی ہو، کلیئرٹی، جس طرح بالکل آپ نے صحیح کہا کہ کلیئرٹی بھی آپ کی پالیسی میں نہیں ہے، آج ایک بیان کل دوسرا بیان، اور پھر کرپشن بھی اگر ہو تو پھر لیڈرشپ کا فقدان ہے. اور کرپشن، کیونکہ میرا اپنا تعلق ہزارہ کے پی کے سے ہی ہے، تو جو کرپشن کی باتیں اب تو وہ زبان زدے عام ہو چکی ہیں. یہ کے پی کے نہیں ہے، یہ کے پی ہے اور بلکہ پورا خیبر پختونخوا ہے. بالکل. اچھا سر، ہم دیکھتے ہیں اگر خیبر پختونخوا میں 2 سے 3 قسم کی وہاں پر لیڈرشپ ہے. ایک تو جو ہماری یہ ٹیپیکل لیڈرشپ، پولیٹیکل لیڈرشپ ہے، پی ٹی آئی، نون لیگ، ایون اگر میں جے یو آئی کو اسی کیٹیگری میں رکھوں تو وہ ہیں. دوسرے پھر وہاں پر عمائدین کا ایک نظام ہے جو قبائلی مشران ہیں، اور ان کا ایک پورا جرگہ کا سیٹ اپ موجود ہے. تیسرے کچھ وہاں پر ایسے بھی عناصر موجود ہیں جو کہ ہیں تو پاکستان کے سیاسی دھارے کے اندر ہیں، لیکن وہ شاید اس چیز کو، سب نیشنلزم کو زیادہ پروموٹ کرتے ہیں، وہ اس چیز کے فیور میں ہیں. تو ایسے جو عناصر ہیں، کیا آپ کی ان کے بارے میں سب سے پہلے کیا رائے ہے کہ جو خیبر پختونخوا کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں، ایسی جماعتیں موجود ہیں جو سب نیشنلزم کو پروموٹ کرتی ہیں، جو اس طرح کے نعروں کو پروموٹ کرتی ہیں، اور پھر جو اس سے عوام امپیکٹ ہوتی ہے؟ ظاہر سی بات ہے کہ ان کی بھی ایک بہت بڑی تعداد ہے جو ان کو فالو کرتی ہے. تو آپ کی ذاتی ان لوگوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دوسری میرا سوال یہ تھا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو باقی پولیٹیکل پارٹیز ہیں، بالخصوص کیونکہ جے یو آئی کا ایک بہت بڑا کردار ہے وہاں پر، تو جے یو آئی اپنا کردار وہاں پر کس طرح سے ادا کر رہی ہے سیکیورٹی کے حوالے سے، خیبر پختونخوا کے مسائل کے حل کے حوالے سے، اور پھر اس طرح کے جو تیسرے میں نے عناصر رکھے ان کے ساتھ اور عوام کے درمیان جو ایک خلیج ہے اس کو میٹیگیٹ کرنے کے حوالے سے؟ پاکستان یہی ہر بندے کو یہ حق دیتا ہے کہ وہ ایک جماعت بھی بنا سکتا ہے، بالکل، اور اپنی رائے بھی دے سکتا ہے، اظہار کرنے کا بھی ان کو حق ہے، فریڈم آف ایکسپریشن ہے.
لیکن پھر آپ پہ کچھ حدود بھی ہیں. یعنی ایسا نہیں کہ بس آپ کو جب موقع ملے تو آپ اس کو بھی گالی دو, آپ اس کو بھی کرے دو, پبلکلی گالی دو, کسی کو ٹان کرو. ہم پشتو میں پیغور کہتے ہیں. یہ ٹھیک ہے, جذبات میں تو آپ کسی جذباتی لوگ تو آپ کے ساتھ وہ ہو جائیں گے, لیکن یہ آئین پھر آپ کو اس کی اجازت نہیں دیتا. تو لہٰذا آپ کو ایک سسٹم میں رہنا ہے. آپ جذباتی تو ٹھیک ہے, لوگ خیبر پختونخوا کا مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ تو آپ کو پتہ ہے کہ جنگ وہاں لڑی گئی ہے, اور دہشت گردی وہاں پہ ہے, شدت پسندی وہاں پہ ہے, اور ان کے اگر ہم اس بیک گراؤنڈ پہ چلے جائیں تو کافی سارے پہ وہ ایک الگ تاریخ بن جائے گی. لیکن لوگ جب اس طرح متاثر ہوتے ہیں تو ان کے ذہنوں پہ ایک اثر ہوتا ہے, وہ اس کا اظہار پھر کسی وقت کرتے ہیں. یعنی جمع ہوتا ہے کہ بھئی میری یہ ہوئی ہے, میرے بامٹ ہوئی ہے, ہمیں گھروں سے نکلنا پڑا ہے. جو ابھی لوگ کہتے ہیں نا جگہ جگہ پہ کہ ہم نے مرنا ہے لیکن ابھی ہم نہیں نکلیں گے. تو لوگوں نے دیکھا ہے کہ آپ گرمی میں آپریشن ہوتا ہے اور جو بھی دلائل ہو اس کے, لیکن جب آپ کسی کو گھر سے نکالیں گے یا وہ خود بخود نکلے گا حالات کی وجہ سے اور پھر کیمپ میں رہے گا, تو اس وجہ سے لوگ پوری خیبر پختونخوا کی کچھ ڈائریکٹ متاثر ہوئے, کچھ پہ پھر اثر ہے. مثلا سوات میں آپریشن ہوا اور تقریباً 2 ملین لوگ آ گئے تھے. مردان میں, پشاور میں لوگوں نے حجرے کھولے, پھر کیمپ بنے. تو اثر مردان میں تو آپریشن نہیں تھا, لیکن وہ لوگ آ کر کے پھر تو یہی افیکٹ ہو. تو اس وجہ سے جو آپ اس کی بات کرتے ہیں تو آزادی تو سب کو ہے, لیکن آزادی کا یہ مطلب ہی نہیں کہ بس آپ پاکستان کی آئین کے خلاف, پاکستانی اداروں کے خلاف, اور وہ اب اظہار بالکل کریں, آپ کو حق ہے کہ آپ وہ کریں. لیکن اپنی دو چیزیں ہیں نا, ایک ہے کہ اپنی گریوینسز سے تو کوئی انکار نہیں, مطلب وہاں پر بہت سے لیکن گریوینسز کو پھر مثبت انداز میں جواب بھی دینا چاہیے. بالکل. پھر یہ ہر درمی کا جو ایک عنصر ہے, ایلیمنٹ ہے, یا پھر آپ نے نہیں بیٹھنا, آپ نے بات نہیں کرنی, یہ بھی ایک غلط سوچ ہے. جیسا اس وجہ ٹھیک ہے. ہاں, تو اس وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ اگر کسی کی گریوینسز کی, آپ نے بالکل صحیح بات کی, اگر گریوینسز ہے تو پھر آپ نے کیا اس کے ساتھ بیٹھنا ہے نا, کہ آپ کی گریوینسز کیا ہے, آپ کس طرح اس کو دور کرتے ہیں. آپ متاثرہ پارٹی ہے, آپ متاثرہ کمیونٹی ہے, آپ متاثرہ ضلع ہے, آپ متاثرہ قبیلہ ہے, تو آ کر کے بیٹھ کر بات کرتے ہیں. اگر آپ بات نہیں کریں گے تو پھر آپ اپنے لیے خود بھی مسائل پیدا کر رہے ہیں نا. جمعیت علماء اسلام کی اپنی بات کی ہے, JUI کا ظاہر بات ہے, JUI ایک بڑی خیبر پختونخوا کی بہت معتبر جماعت ہے, مضبوط پارٹی ہے. ان کا بالکل ایک اہم رول ماضی میں بھی رہا ہے اور اب بھی ہے اور رہے گا بھی, لیکن اپوزیشن میں ہے. تو اپوزیشن کا رول تو پھر آپ کو پتہ ہے نا کہ وہ ایک ہوتا ہے. لیکن مولانا صاحب کے ایک اپنے ذاتی تعلقات بھی تو ہیں. مولانا تو ایک شخصیت ہے کہ وہ تو مطلب ہے کہ بڑی زبردست قسم کی وہ شخصیت ہے, بڑے سمجھدار ہے. اور مولانا کی ایک پالیسی یہ بھی ہے, وہ ٹکر اپنے کارکن کو ٹکر سے بچاتا ہے. بالکل. تحفظات کا اظہار کرتا ہے, کلم کلا کرتا ہے, سخت زبان بھی استعمال کرتا ہے, اور لیکن وہ کیونکہ ٹکر کی جو پالیسی ہوتی ہے کلیش والی, ریاست سے آپ نہیں ٹکرا سکتے, لیکن ویسے بھی آپ نقصان کریں گے. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ اب کی بات ہے, ماضی میں بھی ہوا ہے تو نقصان ہوا ہے, اب بھی اگر ہوگا, اور لوگ بھی اس کو پسند نہیں کرتے. آپ اپنی بات ضرور کریں, آپ کمپرومائز بھی نہ کریں, لیکن یہ ہے کہ لوگوں کو اس سے بچائیں. جو اب اچھا, اگر اس چیز کو ہم لنک کریں بلوچستان کے ساتھ, تو بلوچستان میں جو لوگ ہیں انہوں نے جب اپنی گریوینسز پر بات کی, اب بلوچستان میں بھی یہ مسائل موجود ہیں, اور شاید خیبر پختونخوا سے کہیں بڑے پیمانے پر ہیں. لیکن وہاں پر کیا ہوا کہ وہاں پر اس طرح کے لوگوں نے پھر دوسرا راستہ اختیار کیا اور انہوں نے بندوق اٹھا لی ریاست کے خلاف. خیبر پختونخوا میں بھی یہ چیز موجود ہے, لیکن وہ ایک پہلے سے چیز موجود ہے. شاید ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ سب نیشنلزم کے اتنے زیادہ پروان چڑھنے کے بعد وہ چیز سامنے آئی ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو بلوچستان میں اس وقت جتنے بھی حالات کشیدہ ہو رہے ہیں, اور جو آنے والا جس طرح کے, مطلب بلوچستان میں ہم دوسرے دن دیکھتے ہیں کہ وہاں پر پنجابیوں کو مارا جاتا ہے, وہاں پر اب تو سیکیورٹی اور وہ چیک پوسٹیں لگا کر راستے بلاک کر دیے جاتے ہیں. تو اس وقت جو بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال ہے, اس میں اس کی بہتری میں افغانستان کتنا کردار ادا کر سکتا ہے, اور پھر اس کی خرابی میں جو مرکزی کردار ہے وہ کس کا ہے؟ افغانستان کے رول کے بارے میں چلتے ہیں. افغانستان کا رول بالکل ہے, اور ایک لحاظ سے اس لیے بنتا ہے, آپ کو یاد ہوگا جب وہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا,
تو وہ تو بڑا ایک بڑا سیریس براہ راست انسٹرکشنز مطلب ہے کہ اس وقت فوج کا بیان جو تھا، پبلک جو بیان تھا کہ ان کا اس سے، اب میرے پاس وہ ثبوت نہیں ہے، ظاہر بات ہے فوج کا اپنا سسٹم ہوگا اور ان کے پاس ثبوت ہوئے ہوں گے. تو یہ، اور دوسری بات یہ ہے کہ بلوچستان تو ہماری سرحد افغانستان کے ساتھ بھی ہے نا. اب بلوچستان کا یہ مسئلہ یہ ہے کہ بلوچستان میں سارے موجود ہیں، بلوچ سپریٹسٹ بھی ہے اور داعش بھی ہے. آپ نے داعش کا مارچ میں سنا ہوگا، ان کا ویڈیو سنی ہوگی، اور پھر وہ اس کے میگزین کی جیت مستونگ میں وہ 8-9 سال سے پہاڑوں میں تھے، اور بلوچ بھی لے کو ان کو پتہ بھی تھا کہ ہم ادھر ہے، اس نے ہم پہ حملہ کیا، ہمارے 30 لوگ مارے گئے. تو پہلے کسی زمانے میں وہاں سیکٹریٹ گروپس بڑے اسٹرانگ ہوتے تھے، لشکری جنگی سپاہی صاحب، اور کافی سارے حملے ہوا کرتے تھے. تو بلوچستان میں OTTP بھی ہے، تو سارے وہاں جمع ہوئے ہیں. افغان مہاجرین خیبر پختونخوا کے بعد سب سے زیادہ بلوچستان میں KP کے بعد وہاں پر ہے، اس وقت خیبر پختونخوا کے بعد وہاں پہ ہیں. تو ان تمام لوگوں نے جو ریاست کے خلاف لڑتے ہیں، تو ظاہر بات ہے اگر بلوچستان کی آبادی کم ہے، ٹھیک ہے، اس کی ایریا زیادہ ہے، تو اس وجہ سے یہ پھر اب بلوچستان اسٹریٹجیکلی ہمارے لیے بہت زیادہ اہم ہے. گوادر ہے، سی پیک ہے ہماری. اب افغانستان ایران کے ساتھ سرحد ہے، ایران کے ساتھ جس طرح بھی وہ آیا تھا، ایران کے ساتھ ہمارا 900 کلومیٹر 909 کے لگ بھگ ہماری بارڈر ہے. پھر ظاہر بات ہے کہ اگر وہاں پہ آپ کی ان کے ساتھ ان پہ تو ریسٹرکشن ہے، ایک سینکشن ہے، اس وجہ سے کافی سارا، لیکن ایک ٹائم تو آ سکتا ہے نا کہ اگر وہ ٹائم آئے گا، جس طرح افغانستان کے ساتھ ہمارے بھی PTA سائن ہوا ہے، اور 4 چیزیں ہماری، 4 چیزیں ان کی، اس پہ ٹیکس کم ہوا ہے. تو پھر جوائنٹ مارکیٹس کا جو ایک سلسلہ ہے، اور صدر جو اب آئے تھے اسپیشلی تھینک کے لیے، پاکستان کے شکریہ کے لیے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ ہمارا ایسا ایک تعلق ہے ان کے ساتھ، تو لہٰذا وہاں پر مسائل سیکیورٹی کے بھی ایران کے ساتھ ہمارے ہیں. تو بلوچستان کو ہمارا دشمن جو امریکہ کا ایک بہت بڑا ٹلٹ آیا ہے پاکستان کی طرف، اس کی بنیادی وجہ بھی بلوچستان ہے کہ جو وہاں، ہاں ظاہر بات ہے کہ امریکی جو خود جو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے، وہ تو چونکہ تاجر ہے، تو لہٰذا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ٹریڈ کرے انڈیا سے، جو اس لیے تو ناراض ہوا ہے نا. ہاں جی بالکل، کیونکہ اس نے روس کے ساتھ ٹریڈ کی. نہیں، شیئر اول، لیکن آپ اگر ٹیرف بڑھائیں گے، ایک تو آپ روس سے تیل لے رہے ہیں جس پہ وہ نہ خوش، دوسرے آپ اگر ٹیکس کم نہیں کریں گے تو پھر لوگ آپ سے ٹریڈ تو نہیں کریں گے. تو لہٰذا اب انڈین حیران ہے کہ یہ کیا ہوا، اور ٹرمپ تو کرے گا. ٹرمپ تو یہی تو اس کا نعرہ ہے نا کہ امریکہ فرسٹ. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی اگر مجھے آپ نے نقصان پہنچانا ہے، مجھے اگر میرے ایکسپورٹس پہ آپ کے ٹیکس زیادہ ہو، ٹیرف زیادہ ہو، تو میں کیوں آپ کو یہ کر دوں. پاکستان نے تو ان کے ساتھ معاملہ کر دیا، کیونکہ پاکستان سمجھتا ہے کہ مطلب کچھ لے کچھ دینے والی بات ہے، اور ساری دنیا تو امریکہ سے ٹریڈ چاہتی ہے نا. یہ جو چین کے ساتھ ان کی ہے دشمنی نا، لیکن میں بلکہ 2001 میں گیا تھا اگست میں 9/11 سے پہلے، تو اس وقت بھی چائنیز مارکیٹ ہوتے تھے. یعنی 2001 کی بات ہے، آپ پیدا نہیں ہوئے ہوں گے نا. تو اس کا مطلب ہے کہ چین اب بھی جو ہیوی مشینری ہے وہ امریکہ، وہ یورپ، باوجود اختلافات کے، تو ٹریڈ یہ چیزیں تو ہیں نا. اس میں تو اگر آپ فیسلٹی وہ نہیں کریں گے، آسانی نہیں پیدا کریں تو مشکل ہوگا. اچھا، اگر ہم افغانستان پہ بات کریں اور مہاجرین کی بات نہ کریں تو پھر بات ادھوری رہ جاتی ہے. تقریباً کوئی 30-35 لاکھ کے قریب مہاجرین پاکستان نے ایک طویل عرصہ ان کی میزبانی کی ہے، اور بڑی بخوبی میزبانی کی ہے. مطلب پاکستان نے اپنی طرف سے شاید کوئی کسر نہیں چھوڑی، لیکن اب جو ہے وہ ان کو واپس بھیجا جا رہا ہے. اس میں POR کارڈ ہولڈرز بھی ہیں، اس میں ACC کارڈ ہولڈرز بھی ہیں. پھر سب سے جو بڑا کریک ڈاؤن ہے وہ غیر قانونی طور پر مقیم افراد کے خلاف ہے. اس پر جو افغانستان کا رد عمل ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا واقعتاً انسانی حقوق کی خلاف ورزی کر کے افغان مہاجرین کو واپس بھیجا جا رہا ہے؟ اور یہ جو سارا مسئلہ، اس کی وجہ سے جتنے بھی ایشوز کریٹ ہو رہے ہیں دونوں ممالک کے بیچ میں، ان کا مستقل حل کیا ہے؟ افغانستان جو آخری سے شروع کروں گا، جب یہ پالیسی کا اعلان ہوا تھا 2023 اکتوبر میں کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے، تو انہوں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ سب سے پہلے مرحلے میں انڈاکومنٹڈ جو بھی تقریباً 7-8 لاکھ کے لگ بھگ تھے، پھر افغان سٹیزن کارڈ وہ بھی 8 لاکھ کے لگ بھگ تھے، اور پھر تیسرا مرحلہ POR کارڈ کا. اور میرے خیال میں یہ پالیسی اسی طرح جاری ہے، اور یہ اس وقت کی پالیسی تھی. افغان مہاجرین کا مسئلہ تو ایک سٹیج پہ تو آپ نے حل کروانا ہے نا. بالکل. 45 سال سے افغان ادھر ہیں،
اور پاکستان نے ان کو ویلکم کیا ہے. دنیا کے شاید واحد ملک ہو پاکستان. ایک تو بڑے بڑے ممالک ہیں نا, بالکل, جس کے اپنے وسائل ہیں, جو کافی سارے لوگوں کو وہ ایبزارب کر سکتے ہیں, وہ اکموڈیٹ کر سکتے ہیں, ویلکم کر سکتے ہیں. تو پاکستان نے جو کیا ہے گڈ ول, وہ دنیا کی اس میں مثال نہیں ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. مجھے یاد ہے میں مردان کالج میں تھا 79 میں, پھر 80s میں 79 میں جب روسیا گئے تھے سوویت یونین, تو یہ مہاجرین آنا شروع ہو گئے تھے. یعنی اس وقت سے ادھر ہے. اور لیکن ایک صرف بات یہ ہے کہ ریفیوجیز کا مسئلہ جو ہے, اس میں افغانستان کو اعتماد میں لینا چاہیے تھا. انہوں نے شروع میں اعتراض کیا تھا جب انڈاکومنٹڈ کا سلسلہ شروع ہوا, تھوڑی سی گرفتاریاں اور بدمزگیاں ہوئی تو اس وقت سخت, لیکن بعد میں انہوں نے بھی سوچا ہوگا کہ یہ تو اب ان کے اپنے لوگ ہیں نا. اور پاکستان تو اب یہی کہتا ہے کہ وہاں پر امن بھی آ گیا ہے, وہاں پہ تو جنگ ختم ہو گئی ہے, تو آپ لوگ یعنی اپنے ملک کو جا کر کے وہ کرے پیس وہ کرے. پھر بھی میں کہتا ہوں کہ ریفیوجیز کا مسئلہ یہ سیاسی نہیں ہے, یہ انسانی مسئلہ ہے. اس کو انسانی مسئلے کے طور پہ ٹریٹ کرنا چاہیے. ابھی انہوں نے یہ جو اگست کا مہینہ ہے, یہ لاسٹ مہینہ ہے ان کے لیے, میرے خیال میں مزید ٹائم اس لیے دینا چاہیے کہ یہ جو لوگ ہیں یہ والے افغان سٹیزن کارڈ, معاف کیجیے POR کارڈ والے تقریباً 14 لاکھ, یہ یہاں 40-45 سال سے ہیں. ان کے یہاں بزنسز ہیں, یہاں پر ان کے ریسٹورنٹ ہے, یہاں پر ان کے بچے پڑھ رہے ہیں, یہاں پر انہوں نے سرمایہ کاری کی ہے. تو کافی ساری چیزیں ہیں, ان کو یقینی بنایا جائے کہ یا تو یہاں پر فروخت کرے, یا اگر جو پاسبلٹی ہو لے جانے کی وہاں پہ کرے. پھر جو تاجر لوگ ہیں, پوری دنیا تاجروں کو ایک خاص وہ دیتی ہے. آپ دبئی جائیں ایک فلیٹ خریدے تو آپ کو ایک ویزا مل جائے گا, آپ کے فیملی کو بھی. ترکی نے بھی یہی کام کیا ہے, ملیشیا بھی یہی کر رہا ہے, دنیا یہی کر رہا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں. تو اگر افغان یہاں آتے ہیں, یہاں چاہتے ہیں کہ ہم یہاں بزنس کریں, اور واقعی چاہتے ہیں, تو آپ ان کو فیسیلیٹیٹ کریں. اور ریفیوجیز کا مسئلہ ان کے مشورے سے, UNHCR کے مشورے سے ایسا کوئی حل نکالیں جو ابھی جتنے باقی ہو جا رہے ہیں, کہ ذرا مطلب ہے کہ وہ بھی خوش, UNHCR بھی مطمئن, اور ہماری جو گڈ ول ہے 45 سال کا, اس کو بھی نقصان نہ پہنچے. ہم کنکلوژن کی طرف آتے ہیں اور کچھ لاسٹ 2-3 سوالات کرتے ہیں. سب سے پہلے تو باجوڑ آپریشن کے اوپر ہم آتے ہیں کہ جو باجوڑ آپریشن ہے اس کی کیا ٹائم لائن ہے, اس کے کب سے تیاری ہو رہی تھی, اور ظاہر سی بات ہے کہ ایسے آپریشن یکدم تو نہیں ہوتے, پراپر پلاننگ کے ساتھ کیے جاتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ایک پچھلے دنوں میں وزیر اعلیٰ صاحب نے بات کی دوبارہ سے گڈ طالبان بیڈ طالبان کی. اس سے پہلے PTI کی گورنمنٹ ہی تھی جنہوں نے مذاکرات کی ٹیبل پہ بیٹھنے کا فیصلہ کیا تھا طالبان کے ساتھ, آپ کو یاد ہوگا. ایک تو آپ کی اس وقت کیا رائے تھی, اب کیا رائے ہے گڈ طالبان بیڈ طالبان کو لے کے. دوسرا جو باجوڑ آپریشن ہے اس کے حوالے سے آپ اگر ہمیں بتا دیں. آپ نے باجوڑ کے سوال میں ایک نقطہ اٹھایا پلاننگ کا, قلعہ TTP کا. تو ہاں, یہ میں نے ان سے سنا ہے کہ ان کی لیڈرشپ نے اپنے لوگوں سے کہا تھا کہ وہ زیادہ سے زیادہ جتنا جا سکتے ہیں تو وہاں پہ جائیں, وہاں پہ رہیں, اپنے لیے مطلب ایک جگہ پیدا کریں. تو یہ اسی پالیسی کا حصہ ہے, کیونکہ باجوڑ کے اس سائڈ پہ کنڑ ہے. کنڑ میں TTP کے بہت لوگ موجود ہیں. ان کے سابق امیر مولانا مولوی فضل اللہ ادھر ہی اس پہ حملہ ہوا تھا, ڈرون بھی کیا جا رہا ہے وہاں پہ. تو اس وجہ سے وہ زیادہ ہے, اور پھر وہاں آنا جانا تو گرمیوں میں زیادہ ہوتا ہے. اور یہ پہلے سے ہے, جب روسی بھی آئے تھے تو اس وقت بھی لڑائی گرمی میں, پھر نیٹو والا لڑائی میں بھی گرمی میں لڑائیاں ہوتی. تو ایک ان کا یہ پلان ہے, یہ جو صرف باجوڑ کی نہیں ہے, آپ کو جگہ جگہ نظر آئیں گے. ٹانک میں ہے, ڈیر اسماعیل خان میں ہے. مولانا فضل الرحمان کے چھوٹا بیٹے اسجد محمود کو جو TTP نے روکا تھا 4 بجے, میں اسجد محمود سے ملا, میں نے خود ان سے پوری کہانی سنی. مولانا فضل الرحمان صاحب کا میں نے انٹرویو کیا, اس نے بھی ذکر کیا. 4 بجے مین روڈ پہ DE خان سے جنازے پہ وہ جا رہے تھے لکی مرو, اور ان کو روکا کیونکہ لکی مرو سے قومی اسمبلی کے امیدوار بھی تھے نا. تو یہ ان کی پالیسی ہے کہ آپ جائیں, اور اسی پالیسی کے مطابق یہ باجوڑ آ گئے. تو پھر آپریشن شروع ہوا مخصوص علاقوں میں, پورے باجوڑ میں نہیں, مطلب کچھ علاقوں میں. تو اس وجہ سے ایک تو ان کا پلان تھا. بالکل یہ آپ نے صحیح پوائنٹ آؤٹ کیا. گڈ بیڈ طالبان کی آپ نے بات کی ہے, یہ والا کافی عرصے سے ہے, اور میرے خیال میں یہ والا سلسلہ اگر کسی نے ماضی میں شروع کیا کہ یہ غلط ہے. جب اسٹیٹ ہوتی ہے, جب فوج ہوتی ہے, جب پولیس ہوتی ہے, جب لیویز ہوتی ہے, جب FC ہوتی ہے, فرنٹیئر کانسٹیبلری یا فرنٹیئر کور, آپ کے پاس کافی سارے فورسز ہیں. تو اگر آپ وہ فورس استعمال کریں نا کسی چیز کے لیے بھی, آپ کے پاس ٹرائبل ایلڈرز ہے,
تو آپ کو ایک 100 200 300 گٹ طالبان کی کیا ضرورت پڑتی ہے کہ ان کو دفاتر بنے اور لوگوں سے کہا ہم آپ جرگے کرتے ہیں، آپ کے مسائل حل کر سکتے ہیں، کیونکہ آپ نے یہ والا جو ایک سلسلہ شروع کیا خود آپ نے معاملات کو پیچیدہ کیا ہے. آپ نے دوسروں بتا دیا کہ بھائی یہ بڑے بڑے بالوں والے یہ گٹ طالبان ہے، یہ ہماری بات مانتے ہیں، یہ سرنڈر کر چکے ہیں. یہ تو پھر لوگ پھر سوالات کریں گے نا. مطلب ہے کہ یا تو آپ کمزور ہیں، آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، پھر آپ لوگوں کا سہارا لیں. لیکن تو یہ غلط ہوا ہے اور یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. تو وزیر اعلیٰ صاحب نے کہہ دیا تھا، کبھی کبھی جب وہ ناراض ہوتے ہیں تو پھر وہ کہیں نہ کہیں چیز وہ سامنے لے آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ والی چیز ہے. آپ کو ایک اگر میں اسٹریٹ فارورڈ سوال پوچھوں تو ٹی ٹی پی کا آخری حل کیا یہ جرگے اور یہ مشران کے ساتھ بیٹھک اور بات چیت ہے، یا پھر یہ فوجی آپریشن کے ذریعے ان کا ہاتھ میں؟ فوجی آپریشن بھی حل نہیں ہے، کیونکہ فوجی آپریشن شروع ہوا ہے باجوڑ سے، سمجھ لیجئے کہ 2008 سے. کچھ نہ کچھ تو پہلے بھی ہوتا رہا نا جنوبی وزیرستان میں، لیکن بڑا آپریشن ٹھیک 2008 اور آج 2025 ہے. تو مسئلہ تو حل نہیں ہوا نا. تو میرے خیال میں عمران خان صاحب نے جو پالیسی شروع کی تھی، وہ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ انہی کی پالیسی تھی اور یہ وہ، لیکن وہ اسٹیٹ کی پالیسی تھی. اسٹیٹ کی پالیسی تھی. اب اسٹیٹ کی پالیسی ہے کہ ہم نے بات نہیں کرنی، ہم نے لڑائی کرنی ہے. تو میرے خیال میں وہ ساتھ ساتھ چلنا چاہیے، کیونکہ پالیسی اور مذاکرات کی بھی جب بھی آپ کسی سے پوچھیں گے تو مخالفت نہیں کرتے وہ، یعنی وہ کہتے کہ ساتھ ساتھ چلا جائے. جس طرح بھی جرگے ہو رہے ہیں، یہاں جرگے کی آپ نے ایک بات کی تھی کہ حل نہیں، میرا نہیں خیال کہ لوکل جرگے یہ مسئلے حل کر سکتے ہیں. آج ٹی ڈی پی والوں کے شرائط آ گئے ہیں، میں نے سنا ہے اس کا، بلکہ میں نے اس پہ وہ اپنا یوٹیوب کا بھی وہ بھی کر دیا ہے. تو وہ شرائط ایسے ہیں کہ میرا نہیں خیال کہ یہ معاملہ آگے چلے. ہاں انہوں نے تو بڑے مشکل ہے، بڑے پیچیدہ ہے وہ. اور اس سے پھر اندازہ بھی ہو گیا کہ یہ جرگے کی حیثیت آپ ویسے تو آپ مل رہے ہیں اس سے، لیکن آپ اس کو اہمیت نہیں دے رہے. تو میرا نہیں خیال کہ لوکل جرگے یہ مسئلہ، ہاں اگر گرینڈ جرگہ ہوتا ہے یا انوالومنٹ اس کے ساتھ ہوتی ہے افغان گورنمنٹ کے ساتھ کہ بھائی آ کر کے اس مسئلے کا ایک حل نکالتے ہیں، تو پھر تو شاید یہ مسئلہ حل کی طرف چلے جائیں. لیکن آج کی شرائط سن کر کے یا تجاویز کا ہے، میرا نہیں خیال کہ جرگے مسئلے حل کریں گے. آخری سوال ہم آپ سے پرسنل یہ تیسرا آخری سوال پوچھتے ہیں اور وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک تو آپ نے ماشاءاللہ کافی معروف عالمی اداروں کے ساتھ کام کیا ہے. اتنی مشکل بیٹ کو اپنے صحافتی کیریئر میں چننا، ایک تو آپ یہ بتائیں کہ آپ نے سب سے پہلے کب یہ سوچا کہ میں صحافی بنوں گا اور پھر اس بیٹ کو میں کور کروں گا. اس کے علاوہ کیا آپ، چونکہ آپ کے جو معاملات ہیں وہ ٹی ٹی پی اور ان لوگوں سے بھی بہت زیادہ تعلق رکھتے ہیں، تو کیا ان کی طرف سے کبھی آپ کو کوئی خطرات، کوئی تھریٹس، کوئی اس طرح کی چیز کا سامنا کرنا پڑا، یا پھر آپ کے جو اظہار رائے ہے کیونکہ آپ بڑا کھل کے بولتے ہیں، تو کوئی ریاستی اداروں کی طرف سے آپ کو اس طرح کے معاملات کا سامنا کرنا پڑا ہو؟ میسیجز آتے ہیں اور اپنی رائے کا اظہار وہ کرتے ہیں، کبھی کبھی بلاتے بھی ہیں، پولائٹلی اپنا وہ میسیج دے دیتے ہیں، تو آپ جاتے ہیں، پھر ہم ان کو سن لیتے ہیں. تو مطلب ہے کہ صحافت اگر آپ نے کرنی ہے نا، تو جس طرح میں نے پہلے کہا نا کہ آپ ایک لمٹ میں کریں، بیلنس کریں. آپ کسی کے کہنے پہ نہ کسی کے بارے میں بولے، نہ اپنی رائے دے دیں. مثلا آج جو میں یہ ذاتی آ جائے گا مسئلہ، لیکن یہ غلط ہے، لیکن چونکہ آپ نے مجھ سے ذاتی وہ پوچھا ہے، تو آج میں نے ان کا دیا ہے، ٹی ٹی پی نے جو کہا ہے کہ جی یہ چیزیں ہونی چاہیے. پھر میں نے اس سے کہا کہ ٹی ٹی پی کی جو ایک پالیسی ہے لڑائی والی، جنگ والی، اس کو پاکستانی علماء نے مسترد کیا ہے. تو پھر میں نے 2018 کی جو پیغام پاکستان کا جو فتویٰ، افغانستان کے علماء نے بھی مسترد کر دیا ہے، حال ہی میں کوئی فتویٰ آیا ہے؟ نہیں، وہ اس طرح ہوا، اس فتوے کی اب تو پھر وہ ذرا لمبا ہو جائے گا معاملہ. وہ 2023 میں وہ بھی جو ان کی دارالفتاء ہے جہاں سے فتوے جاری ہوتے، انہوں نے جاری کیا ہے 36 صفحوں کا. میں نے پڑھا ہے، میرے پاس موجود ہے پشتو زبان میں. امیر نے اس پہ انٹروڈکشن لکھا ہے اور امیر نے پھر اس کو انڈورس کیا ہے. تو یہ پاکستان کا نام تو اس میں نہیں ہے، لیکن ظاہر بات ہے جنگ تو ادھر ہو رہی ہے نا، لوگ تو ادھر آتے ہیں. تو وہ بیسیکلی افغانس کے لیے تھا کہ جو افغان ٹی ٹی پی کے ساتھ مل کر، لیکن میسج تو ٹی ٹی پی کو بھی ہے نا. تو وہ لیکن کچھ لوگ اس کو نہیں مانتے، ان کے خلاف بڑا ایکشن لیا جا رہا ہے. وہاں پر ایک کمیشن بنا ہے، ان کو پکڑتے ہیں، ان کو جیلوں میں ڈالتے ہیں، ان کو سزائیں دلواتے ہیں.
لیکن مسئلہ وہ ابھی تک موجود ہے. کچھ لوگ امیر کی بات نہیں مانتے, وائلیشن کرتے ہیں, لیکن ان کے خلاف ایکشن لیا جاتا ہے. تو معاملہ پیچیدہ ہے. تو کبھی کبھی ٹی ٹی پی سے بھی میسج آ جاتا ہے اور یہاں سے بھی آ جاتا ہے, لیکن ابھی تک کسی نے اغوا نہیں کیا, لیکن کبھی کبھی ڈر لگتا ہے. سر بہت شکریہ, بہت انٹرسٹنگ گفتگو ہوئی, اور یقیناً سوالات کا ایک اگر میں کہوں تو جتنے ہم نے سوالات کیے ہیں اس سے کئی زیادہ سوالات ہیں جو بھی ہم نے کرنے ہیں, اور امید ہے کہ آپ ہمیں مستقبل میں بھی ٹائم دیتے رہیں گے اور ہمارے پاس تشریف لائیں گے. ہمارے ساتھ موجود تھے طاہر خان صاحب, سینئر صحافی ہیں, ماہر ہیں افغان امور کے, اور آج کی ہم نے گفتگو میں بڑی تفصیل میں ان کے ساتھ گفتگو کی پاک افغان تعلقات کو لے کر, بالخصوص خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی کی صورتحال کو لے کر, پھر گورننس کو لے کر. تو انشاءاللہ ہم بہت جلد ایک نئی سیریز کے ساتھ, ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. آج کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. اللہ حافظ.